إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما آمین۔ جمعے کے آداب میں سے ایک آداب یہ ہیں کہ آپ آپس میں بات نہ کریں، اگر آپ کے سامنے اگر کنکر بھی کیوں نہ ہو نہ ہلائیں، موبائل تو بہت دور کی بات ہے، کنکر بھی ہلانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو عزیز بھائیوں، عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سب سے پہلے میں اللہ کا شکر گزار ہوں۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے تمام کائنات کو صرف اور صرف 6 دن میں پیدا فرمایا۔ ان گنت لاکھوں کروڑوں درود اور سلام نازل ہو پورے کے پورے انبیاء پر، بالخصوص جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک نمونے عمل بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کے اندر ایک چھوٹی سی سورت، سورہ العصر، سورہ نمبر 103 کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمانے کی قسم، بائی دا ٹوکن آف ٹائم، والعصر کا مطلب ہے زمانے کی قسم۔ اللہ تعالیٰ وقت کے اوپر، زمانے کے اوپر قسم کھا کے کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے۔ ویریلی دا ہول آف مین کائنڈ از ان لاس، پورے کے پورے انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، دھوکے میں ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان کے جو ایمان لائے، نیک اعمال بھی کیے اور ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تاکید کرتے رہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، نیک اعمال بھی کرے اور ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیتے رہے، صبر کی تاکید کرتے رہے۔ ان لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ خسارے میں ہیں۔ غور کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا۔ مفسرین کہتے ہیں اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف اس ایک سورے کو نازل کر دیتے حجت قائم ہو جاتی،
پورے کے پورے انسان کے لیے، جنات کے لیے یہ ایک سورت کافی ہے۔ اتنا پروفاؤنڈ سورہ ہے، اس کے اندر اتنی گہرائی ہے، پورے اسلام کا نچوڑ ہے اس سورے کے اندر۔ الحمدللہ اللہ کہتے ہیں زمانے کی قسم پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں، یعنی زیادہ تر انسان خسارے میں ہیں۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے کہا؟ غور کریں، اللہ فرماتے ہیں سورہ الذاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جس کا مطلب ہے ہم نے پیدا نہیں فرمایا جناتوں کو اور انسانوں کو سوائے ہمارے عبادت کے لیے۔ I did not create the jinn and the mankind except for my worship۔ تمہیں پیدا نہیں کیا گیا سوائے اللہ کے عبادت کے لیے، یعنی ہمارا مقصد، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، ورنہ اللہ پیدا ہی نہیں کرتے تھے۔ تو اس کی گہرائی کو سمجھیں آپ۔ ہمارا مین مقصد جو ہے اس دنیا میں آنے کا، اللہ کی بندگی، اللہ کی عبادت۔ سنتے جائیں، غور سے سنتے جائیں۔ اس کے بعد دیکھیے سورہ الشمس میں، دیکھیے سورہ نمبر 91 آیات 1 سے لے کر 10 تک ہمیں سے بہت لوگ یاد کر چکے ہیں، الحمدللہ، بارک اللہ۔ والشمس وضحاها والقمر اذا طلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج کی قسم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول دیے ہمارے لیے کافی ہے، پھر بھی رب العالمین کتنا مہربان ہے، الودود، ہم سے کتنا محبت رکھتا ہے، کتنا پیار کرتا ہے، کیسے سمجھا رہا ہے۔ سوچئے، کہتا ہے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کے اجالے کی قسم، رات کے اندھیرے کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم۔ 6 قسمیں، 6 پرومسز۔ یہ 6 چیزیں ہمارے زندگی میں بہت قیمتی چیزیں، بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں، بنا ان کے ہمارا کوئی وجود نہیں ہمارے زندگی میں۔ فار ایگزامپل لے لیجئے، آدھا دن ہے تو آدھا رات ہے، آدھا ٹائم ہمارا دن ہے آن این ایوریج، تو آدھا ٹائم ہمارا کیا ہے؟ رات کا اندھیرا ہے۔ ایسے نظام کے بغیر ہمارا رہنا، سہنا، جینا اس دنیا میں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا انتظام کیا ہمارے وجود کے لیے، ہمارے رہنے کے لیے۔ 6 چیزوں پہ قسم کھاتا ہے، سورج کے اوپر، چاند کے اوپر، دن کے اجالے کے اوپر، رات کے اندھیرے کے اوپر، آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر، قسم کھا کر اس کے بعد انسان کے نفس کے اوپر، اس کے جان کے اوپر قسم کھاتا ہے۔ کیونکہ ہم سب کو سب سے قیمتی چیز کیا ہے ہمارے لیے؟ ہماری جان۔ اگر یہاں اللہ نہ کرے کچھ حادثہ ہوتا ہے، کچھ زور سے آواز آتی ہے، تو سب سے پہلے میں بھاگ جاؤں گا میری جان کو بچانے کے لیے، کیونکہ انسان کو سب سے پہلے اپنے جان کی فکر ہوتی ہے۔ اللہ اس جان کی، اس نفس کی بھی قسم کھاتا ہے، اور اپنے آپ کے اوپر بھی قسم کھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آٹھویں قسم کس کے اوپر ہے؟ خود اللہ کے اوپر اللہ قسم کھا کے کہتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے نفس کو میں نے اچھائی کے طرف اگر تم چاہتے ہو تو اس کو لے جا سکتے ہو، برائی کے طرف چاہتے ہو تو لے جا سکتے ہو۔
اکثر کیا ہے ہمارا نفس برائی کے طرف ہمیں آمدہ کرتا ہے، ہمیں پرووک کرتا ہے، ٹیمپٹ کرتا ہے برائی کے طرف۔ اگر ہم چاہتے ہیں تو برائی سے رک کر، برائی سے منہ موڑ کر اچھائی کی طرف جا سکتے ہیں۔ وہ اختیار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے۔ آپ برا کام کر سکتے ہیں، برائی چھوڑ کے اچھا کام نیکی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کیا گویا کہ وہ کامیاب ہوا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کیا گویا کہ وہ کامیاب ہوا۔ اب جس نے بھی اپنے نفس کو گناہوں میں مبتلا کیا، ملوث کیا، وہ ناکام ہوا۔ One who purifies his soul is successful and one who corrupts it is failed۔ کتنی قیمتی باتیں ہیں رب العالمین کے طرف سے، جس نے ہمیں وجود میں لے کر آیا، ہمارا خالق، العلیم، الخبیر، اللطیف، السمیع، ہر چیز کو سننے والا، البصیر، ہر چیز کو دیکھنے والا، دی آل نوئنگ، سب چیز کا علم رکھنے والا، باریک بین اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتاتا ہے کامیابی کس میں ہے۔ کیا آپ اور میں آج اسی کو کامیابی سمجھتے ہیں؟ آپ کسی اسکول کو چلے جائیں، کالج کو چلے جائیں، یونیورسٹی کو چلے جائیں، کسی نوجوان کو پوچھیں تم کیا بننا چاہتے ہو، وہ بولے گا ڈاکٹر، انجینئر، سائنٹسٹ، سافٹ ویئر انجینئر، کچھ نہ کچھ بتائے گا۔ ماں باپ سے بھی پوچھو، ان کے ماں باپ سے، وہ بھی وہی بنانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کامیابی کس میں ہے؟ اگر میں ڈاکٹر بن جاؤں گا، انجینئر بن جاؤں گا، بہت بڑا سائنسدان، سائنٹسٹ بن جاؤں گا، دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بن جاؤں گا، لیکن میں نے اگر اپنے رب کو نہیں پہچانا تو میرا ٹھکانہ آخرت میں کیا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں، جہنم۔ اللہ رحم کرے، اللہ بچائے ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، آمین۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، غور سے سنیں اس چیز کو۔ اللہ فرماتا ہے اپنے بندوں کے ذریعے، ہر دن 5 وقت اذان آتی ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، نماز کی طرف آؤ، نماز کو قائم کرو، اقیم الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ کہاں ہیں ہمارے مسلمان؟ جمعے کا دن ہے، جب تک جمعے کا خطبہ ختم نہیں ہوتا ہمارے بھائی آتے ہی رہتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں، آتے ہی رہتے ہیں۔ اگر کاروبار ہے تو پہلے جا کے دکان کھول کے جلدی کسٹمر کے انتظار میں ہوتے ہیں ہم لوگ۔ سوچنا چاہیے سنسیئرلی، ہر ایک انسان کو اپنا خود کا محاسبہ کرنا ہے۔ کیا میں اسی کو کامیابی سمجھتا ہوں جو اللہ بتا رہے ہیں ہمارے دین کے اندر کہ کامیابی، تمہاری کامیابی نماز سے جڑ کر ہے۔ تمہاری کامیابی، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو تم نمازی بنو، نماز پڑھو، صلو کما رأیتمونی یصلی، جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھو۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس معاملے کے اندر بھی کئی ہمارے مسلمان، ان کی نماز محمدی نہیں ہے، نماز محمدی کی نماز نہیں ہے ان کی۔ ان کے باپ دادا جیسے پڑھتے آئے وہ بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ کہاں باندھنا ہے، تشہد میں کیسے بیٹھنا ہے، 2 سجدوں کے بیچ میں کیا دعا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ وضو کا طریقہ غلط، نماز غلط، دعا کرنے کا طریقہ غلط، دعا میں شرک، ہر جگہ ان کی حج میں کمی بیشی رہتی، کیونکہ سنت طریقہ نہیں جانتے، علم حاصل نہیں کرے، عقیدے کو درست نہیں کرے۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان الانسان لفی خسر،
پورے کے پورے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے، ایکسیپٹ دوز، یعنی زیادہ تر لوگ انسان خسارے میں ہیں۔ سورہ یوسف میں اللہ بتاتا ہے مومنوں میں سے، مسلمانوں میں سے کئی لوگ شرک بھی کرتے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں قرآن کے اندر سورہ یوسف کی آیت، اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک بھی کرتے ہیں، جاتے ہیں درگاہوں کے پاس سر پٹکتے ہیں، گلے میں تعویذ، کمر میں تعویذ لٹکاتے ہیں، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اللہ کو پہچانے ہیں پھر بھی شرک کرتے ہیں۔ کیوں؟ علم نہیں ہے، قدر نہیں ہے اس چیز کی، اس کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اس میں کامیابی ہے، تمہیں صرف اور صرف میرے عبادت کے لیے پیدا فرمایا میں نے، اس چیز کو یاد رکھنا۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ الذاریات کی آیت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 8 قسم کھا کر، اپنے آپ کے اوپر بھی قسم کھا کے بتاتا ہے تمہاری کامیابی کس میں ہے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے بھی اپنے نفس کو پاک کیا وہ کامیاب ہوا۔ تم کتنی بھی دنیاوی پڑھو، کوئی حرج نہیں ہے اسلام کے اندر، پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ جتنی پڑھائی پڑھنا سمجھتے ہیں، جتنا کمانا سمجھتے ہیں، اگر وہ حلال ہے الحمدللہ، بارک اللہ فیکم، مبارک ہو، آپ کما سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، کوئی غلطی نہیں ہے، ایز لانگ ایز دا سورس آف انکم از حلال، کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر آپ جانتے ہوئے بھی نماز کی اہمیت کیا ہے، جانتے ہوئے بھی ایک مومن اور کافر کو فرق کرنے والی چیز نماز ہے، یہ جانتے ہوئے بھی ہم میں سے بہت سارے بھائی بہن نادانی کے وجہ سے، نا علمی کے وجہ سے، علم نہیں ہے ہمارے پاس، اور ایک دوسرے کو جب ملتے ہیں ہم تاکید بھی نہیں کرتے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیا سمجھتے کہ کیا ہے کہ ایسا بول دیا تو ناراض ہو جاتے کہ کیا ہے کہ کسٹمر پھر سے آتا کہ نہیں کہ کیا ہے کہ مسلمان کسٹمر ہے، بے نمازی ہے، آپ جانتے ہیں بھائی نماز کو آؤ بھائی بولے تو میرے دکان پہ پھر سے آتا کہ نہیں کہ رشتہ توڑ لیتا کہ کیا ہے کہ میرے سے بول کے ڈرتے ہیں، بتاتے بھی نہیں ہیں۔ کتنے ہمارے مسلمان بھائی ماں باپ ہیں یہاں جو اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرتے ہیں، جبکہ 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ بیسک چیزوں کو۔ 7 سال کی عمر میں نماز کی عادت ڈالنا ہے، لے جانا ہے بچے کو، 10 سال کی عمر میں تاکید کرنا ہے، تھوڑا سختی کرنا ہے، اور جب بالغ عمر کا بچہ ہوتا ہے، بچی ہوتی ہے، تو نماز کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے۔ نماز اس بندے پہ، اس بچے پہ، اس بچی پہ فرض ہو جاتا ہے۔ اب میں لے جا کے میرے بچے کو اس کالج میں جوائن کرتا ہوں، انٹرمیڈیٹ میں یا ہائی اسکول میں، جہاں نماز ہی نہیں ہوتی، کوئی انتظام ہی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ اگر بچے کے ساتھ، بچی کے ساتھ کچھ ہو گیا تو بچہ کدھر جائے گا آخرت میں؟ سوچئے سنسیئرلی، اگر آپ کے بچوں سے آپ کو محبت ہے، آپ کے بیوی سے، آپ کے شوہر سے، آپ کے بھائی بہن سے، آپ کے رشتہ داروں سے، آپ کے پڑوسیوں سے آپ کو محبت ہے، تو اللہ فرماتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، یہ ایمان والوں تمہیں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ بچوں کو بچپن سے اچھی عادت نہیں ڈالیں گے تو بڑے ہو کے نہیں سدھریں گے۔ جب آپ بوڑھے ہو جا کے نماز کو آتے رہیں گے، نماز کے عادی بن جائیں گے، آپ کی بیٹی سے، آپ کے بیٹے سے بولیں گے جو 30 سال کے، 40 سال کے ہیں، شادی ہو چکی ہے، ان کے بھی بچے ہیں، نماز پڑھو بیٹی، نماز پڑھو بہن، نماز پڑھو میری بہو، نماز پڑھو بیٹا، کیا جانتے ہیں وہ لوگ کیا بولیں گے جواب میں؟ جب آپ لوگ جوان تھے، آپ نہ پردہ کرتے تھے، نہ نماز پڑھتے تھے،
آپ بوڑھے ہو چکے ہیں, آپ کا ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے, اسی لیے مسجد کو جا رہے ہیں, کیا ہمیں کام نہیں ہے کیا؟ ہمیں بہت سارے ذمہ داریاں ہیں جو آپ کو تھے آپ کے جوانی میں, یہی جواب ملے گا. جب خون کے آنسو روئیں گے ہم لوگ, کچھ بھی فائدہ نہیں ہے. ابھی وقت ہے ہمارے پاس. سورہ العنکبوت میں اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز ایسی چیز ہے, دوسرے کون سے چیز کی بھی گارنٹی نہیں ہے. آپ زیادہ سے زیادہ پولیسوں کو لگا دو, نئے رولز لاؤ, ایکٹس لاؤ, بلز پاس کرو, سی سی کیمرہ رکھ دو, ہر کونے پہ رکھ دو سی سی کیمرہ, انسان برائی سے رکنے والا نہیں ہے. چیلنج ہے یہ, ججمنٹ ڈے تک چیلنج ہے. انسان حرام کو چھوڑنے والا نہیں ہے. آپ سی سی کیمرہ رکھ دو, پولیس کو لگا دو ہر انسان کے ساتھ, نہیں, وہ گناہ سے نہیں بچے گا, وہ گناہ کرتا رہے گا, گناہ میں لت پت ہو جائے گا, وہ اپنے آپ کو ملوث کرے گا اور آخرت میں خسارہ اٹھائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے, آمین. اللہ فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت میں ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یقیناً نماز ایسی چیز ہے, اللہ کا فرمان ہے یہ, نماز ایسی چیز ہے کہ حضرت انسان کو برائی سے, بے حیائی سے روکتی ہے. آج ہمارے موبائلوں میں گندے گانے ہیں, گندے ویڈیوز ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, گانے بھی سنتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں, ٹی وی سیریلز میں غیر محرم کو دیکھتے رہتے ہیں, گانے سنتے رہتے ہیں, موویز کو دیکھتے رہتے ہیں, بے حیائی کو بے شرمی سے دیکھتے رہتے ہیں, فیملی کے ساتھ تھیٹر کو بھی لے جاتے ہیں. اگر بچہ کوئی ڈس اپوائنٹڈ ہے, انٹرمیڈیٹ میں مارکس کم آئے اس کے, ایم سیٹ میں رینک اچھا نہیں آیا, کیا بولتے ہیں باپ خود, جا بیٹا پیسہ لے, دوستوں کے ساتھ پکچر دیکھ, جسٹ انجوائے یور سیلف, ڈونٹ گیٹ ڈپریسڈ, ڈونٹ گیٹ ڈس اپوائنٹڈ, ڈونٹ وری, اٹ از پارٹ اینڈ پارسل آف لائف. یہ کون لوگ ہیں؟ دا سو کالڈ ہائیلی ایجوکیٹڈ براڈ مائنڈیڈ مسلمان لوگ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ وہ لوگوں کو بہت ایجوکیشن ہے, بہت نالج ہے. پیارے بھائیوں, غور سے سنیں ان باتوں کو. آپ کے دل میں اگر کوئی شک ہے کہ ہاں یہ کیا ایسا بول رہے ہیں, نماز نہیں پڑھنے سے جہنم میں جائیں گے, ایسا ہوتا کیا؟ نماز نہیں پڑھنے, صرف نماز نہیں پڑھنے سے جہنم میں جائیں گے؟ سورہ المدثر کی آیتوں کو لے لیجئے. سورہ المدثر, فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جنتی اس دن آخرت میں حساب کتاب کے بعد اونچے باغات میں ہوں گے, جنت میں ہوں گے, اور وہ لوگ سوال کریں گے. کس سے سوال کریں گے؟ مجرمین سے. وہ کون لوگ؟ جہنمی لوگ. ان سے سوال کریں گے آخرکار کیا چیز تھی, کون سی وہ چیز ہے جس نے تمہیں جہنم میں ڈھکیل دیا؟ وہ لوگ جواب میں کہیں گے قالوا لم نکو من المصلین. ان کا پہلا جواب یہ ہوگا ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. سبحان اللہ, اس سے بڑھ کر کوئی دلیل چاہیے؟ اللہ کا فرمان ہے, آپ دیکھیے, میں ریفرنس دے رہا ہوں آپ کو ہر چیز کا. قالوا لم نکو من المصلین, ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے. اس کے بعد وہ لوگ کہیں گے غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے, حجت کرتے تھے, بیکار کی باتوں میں حجت کرتے تھے, حتیٰ یہاں تک کہ ہم لوگ ایسا گفتگو کر کے گپ شپ مارتے تھے, کیا ہوا؟ موت آ گئی اور جہنم میں آ کر پڑے. اللہ اکبر. سوچئے, ایسے واقعہ ہیں. آپ وجےواڑا چلے جائیے, گنٹور چلے جائیے, پڑھے لکھے بچیاں, ان لوگوں کو دین کا علم نہیں دینے کی وجہ سے حالات ایسے ہیں, غیروں کے ساتھ بھاگ جا رہے ہیں. آپ آ کے چیک کر لیجئے. یو کین ویریفائی ایچ اینڈ ایوری ورڈ دیٹ آئی ایم اٹرنگ ہیئر وتھ کمپلیٹ ریسپانسبلٹی. پورے ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ, کیونکہ میں آپ کا بھائی ہوں.
اور اللہ فرماتا ہے آپس میں ہم لوگ ایک دوسرے کو حق کی دعوت، حق کی تاکید کرنا چاہیے، صبر کی تاکید کرنا چاہیے، اسی میں آپ کی کامیابی ہے، میری کامیابی ہے۔ آپ آ کے چیک کر لیجئے، رجسٹریشن آفس کو جا کے دیکھیے، نوٹس بورڈ میں کتنے مسلمان لڑکیاں۔ کیوں؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ بچے پڑھ لینا فرسٹ، نماز قرآن یہ سب بعد میں، یہ سب بعد میں، پہلے بچے پڑھ لینا، انٹرمیڈیٹ MPC BPC چیتنیہ نارائنا بھوشیہ بھاشیم یہ پڑھ لینا، نماز نہیں پڑھ رہا، کوئی فکر ہی نہیں ہے ماں باپ کو۔ اگر بچہ مر گیا ادھر فوڈ پوائزننگ ہو کے، وجے واڑہ میں پرسوں ایک مدرسے میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا، آپ لوگ دیکھے ہوں گے نیوز میں، الحمدللہ الحمدللہ کہاں ہوا؟ مدرسے میں ہوا، مدرسے میں ہوا۔ اگر کوئی نان مسلم کے کالج میں ہوتا، بچی یا بچہ بالغ عمر کی ہے آلریڈی، نماز فرض ہو چکا ہے، نہ فجر ہو رہا، نہ ظہر ہو رہا، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، نہ جمعہ۔ بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی مسلمان جمعہ نماز پڑھتا ہے تو وہ کافر ہے، بولے اللہ اکبر۔ بن باز کا فتویٰ ہے، جمعہ چھوڑ کے جمعہ ادا کرتا ہے، پھر سے جمعہ آتا ہے تو وہ کون ہے؟ کافر ہے، بولے بن باز رحمہ اللہ۔ آپ چیک کریں اسٹیٹمنٹس کو، آج کل ہمارے پاس اسمارٹ فون ہے، کون سا بھی چیز چیک کرنا بہت آسان ہے۔ بن باز فتویٰ آن نماز چیک کریے، فرائیڈے پریئر، فرائیڈے کانگریگیشن پریئر مل جائے گا، فرسٹ 2-3 ہنٹس میں آ جائے گا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کا فوکس کہاں ہے؟ آپ کا فوکس کہاں ہے؟ میں کئی بار بتایا تھا اس واقعے کو، کرناٹکا میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ باپ کا انتقال ہوا، باپ کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے اور ایک نوجوان دور کھڑا ہے، چپل کے سٹینڈ کے پاس کھڑا ہے، اچھے کپڑے اچھے لباس میں ہے، دور کھڑا ہے، جنازے کی نماز ہو گئی، امام صاحب اس کو دیکھے، نہ نماز میں شامل ہوا وہ، نہ دعا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے فیس میں، نہ غم ہے۔ تو وہ کئی ڈاؤٹس آئے، ان کو گمان آئے، شاید ان کا دشمن ہے جو جس کا انتقال ہوا ہے، ایسے خیالات بھی آئے ان کے اندر۔ تو اس نوجوان کے پاس گئے، سلام کرے، وہ بھی وعلیکم السلام بولا۔ ہم سب اگر نماز پڑھے یا نہ پڑھے، سبحان اللہ، انشاءاللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، یہ تو سیکھ لیے ہیں اسمارٹ فون آنے کے بعد کم سے کم۔ تو وہ بھی جواب دیا، سلام کا جواب دیا۔ پوچھے تم صلاۃ الجنازہ، جنازے کی نماز میں کیوں شامل نہیں ہوئے، کیوں شرکت نہیں کرے؟ کیا وہ تمہارا دشمن ہے؟ کچھ غلط فہمی ہے ان کے ساتھ؟ تو جواب میں کہتا ہے نہیں، وہ میرے باپ ہیں، میرے ابا ہیں وہ۔ اللہ اکبر! جبکہ بیٹا پڑھانا تھا جنازے کی نماز، بہتر ہے، وہ افضل چیز ہے۔ اگر بیٹا زندہ ہے تو بیٹا پڑھانا افضل ہے۔ آپ معلومات کریے، ہونا ہے تو۔ اب آپ سوچیں کیا آپ اپنے بچوں کو ایسا تیار کر رہے ہیں؟ آپ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا بچہ آگے 17 سال کا، 18 سال کا، 20 سال کا، جو انٹرمیڈیٹ میں ہے، ڈگری فرسٹ ایئر میں ہے، میرے جنازے کی نماز پڑھا سکتا ہے کہ نہیں؟ آپ کو پتہ چل جائے گا آپ کی تربیت کیا ہے، آپ کس چیز کی تربیت دے رہے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، سورہ اعلیٰ کے اندر اللہ فرماتے ہیں تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں انسان کے بارے میں، تم لوگ دنیا کے زندگی کو ترجیح دیتے ہو، لیکن اللہ کے پاس، اللہ کے آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ کی زندگی، اور بہتر، اس سے بہتر زندگی ہے۔ تو ہمارا فوکس کہاں ہے؟ بیٹے سے پوچھے، وہ بچے سے پوچھے، نوجوان سے، تو بولا نہیں، وہ میرے باپ ہیں۔ تو پھر کیوں شامل نہیں ہو؟ کم سے کم آ کے جوائن ہو جاتے لائن میں۔ چلو تمہیں پڑھنا بھی نہیں آتا، مغفرت کی دعا بھی نہیں آتی، جنازے کی نماز کا طریقہ، فارمیٹ بھی نہیں معلوم، ٹھیک ہے بھائی، کم سے کم آ کے جوائن تو ہو جاتے۔ کیوں جوائن نہیں کیا؟ وہ کیوں شرکت بھی نہیں کیا نماز میں؟ پوچھے، پھر کم سے کم شامل تو ہونا تھا۔ تو بولتا ہے نہیں، میرے شوز جو ہے 3500 کے ہیں، ووڈ لینڈ شوز، اگر وہ یہاں رکھوں گا میں، چلے جائیں گے تو کوئی لے کر چلے جائے گا تو ویری کاسٹلی ایکسپینسو شوز ہیں میرے، تو اسی لیے میں ادھر نہیں آ سکا۔ آپ لوگ کیسا بھی پڑھ لیے نا، اللہ چاہے تو معاف کرتا۔
یہ تربیت ہو رہی ہے. بعد میں جا کر ہے نا خون کے آنسو رو رہے ہیں, کورٹ کو جا رہے ہیں, کورٹ کو, پولیس اسٹیشنز, کورٹس, دواخانہ, سائیکالوجسٹ, سائیکیاٹرسٹ. میں خود الحمدللہ اللہ کے فضل سے ایک سائیکالوجسٹ ہوں. کئی لوگ فون کرتے رہتے پورے غلطیاں کرنے کے بعد, دیکھو بھائی ایسا ہے, بچے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, بچی کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے, بچی ایسی ہے, بچہ ایسا ہے, اب میرے بچی کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, بچے کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے, کیا کریں؟ خون کے آنسو رو رہے ہیں. بچے بھی پیدا ہو گئے, اب طلاق لینا بولے تو بھی پریشان. کوئی کمپرومائز, کوئی سودا, کچھ نہیں ہو رہا اس میں. کیوں؟ علم نہیں ہے, جہالت. ہمارا فوکس پورا کہاں ہے؟ کوالیفیکیشنز, ورلڈلی کوالیفیکیشنز, بینک بیلنس, پراپرٹی. ارے کماؤ بھائی, کوئی غلط نہیں ہے, کوئی غلطی نہیں ہے, وہ کوئی حرج نہیں ہے, اسلام میں کوئی روک نہیں ہے. کنڈیشن کیا ہے؟ آپ کا سورس آف انکم حلال ہو, جتنا کمانا چاہتے ہیں کمائیے, بٹ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے. سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ اللہ کا ہے بندوں کے اوپر. سب سے پہلا حق اللہ کا بندوں کے اوپر, اس کا حق ادا کرتے ہوئے جس نے آپ کو پیدا فرمایا اندھیرے میں, الحمدللہ آپ کے رہنے سہنے کے لیے, کھانے پینے کے لیے, چلنے کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے ایک مدت تک پورے کے پورے انتظام کر چکا ہے. اس کا بنتا ہے پہلا حق, اس کا تو حق نبھائیے. یہ بہت ضروری ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں. ہمارا فوکس کہاں ہے؟ اللہ فرماتا ہے کچھ, ہم لوگ فالو کرتے ہیں کچھ الگ. اسی لیے اللہ فرماتا ہے والعصر, زمانے کی قسم, ان الانسان لفی خسر, پورے کے پورے انسان خسارے میں, سوائے ان کے الا الذین آمنوا, جو لوگ ایمان لائے, وعملوا الصالحات, جو لوگ نیک اعمال بھی کرے. تمہارا ایمان لانا کافی نہیں ہے, دل سے ایمان لانا کافی نہیں ہے, زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں ہے, اپنے اعضاء سے ظاہر کرنا ہے اس کو. اپنے اعضاء کے ذریعے, اپنے کاموں کے ذریعے یو ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ کہ آپ ایمان والے ہیں. اس کی ضرورت ہے. صرف بول دیے بھائی اللہ معاف کر دے گا, تم لوگ داڑیاں والے مولویاں کیا کیا کی بولتے رہتے, تمہارا پیشہ وہ ہے, تمہارے پیٹ کا معاملہ ہے, اسی لیے تم لوگ ایک بات بولتے. نہیں, ایسا مت سمجھو آپ. اسی لیے اللہ بولتا ہے وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا, حق کی تاکید کرنا, یہ ہماری ذمہ داری ہے. آپ کے اوپر میری ذمہ داری ہے, میرے اوپر آپ کی ذمہ داری ہے. اگر میں غلطی کروں تو آپ کو بھی روکنا ہے. امام صاحب آپ پرسوں دعوت میں آئے تھے, آپ بتائے تھے جو دوبارہ کرتا ہے, جو حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے, ویسٹ کرتا ہے, وہ شیاطین کے دوست ہیں, شیاطین کے بھائی ہیں. آپ نے بتایا تھا, قرآن کی آیت ہے, لیکن پرسوں دعوت میں آپ پورا کھانا چھوڑ دیے. پہلے بولنا تھا نہیں. ہر ایک عمل امپورٹنٹ ہے, صرف اچھا بیان کرنا نیک عمل نہیں ہے, خود عمل کرنا اصل چیز ہے. دین سیکھنا بھی آسان ہے, کمپیریٹیولی دین سیکھنا بھی آسان ہے, تقریر کرنا بھی آسان ہے. اصل چیز جو ہے دن اور رات ہمارے معاملات کے اندر ہم کیسے ہیں, ہمارا رویہ کیسا ہے, آپ کے بیوی کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہے, آپ کے بہن بھائی کے ساتھ, آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کا رشتہ, آپ کا رویہ, آپ کے اخلاق, کردار کیسے ہیں, وہی آپ ہیں. یہ ہے ہمارا اسلام. کامیابی کس میں ہے؟ اپنے نفس کو پاک کرنے میں ہے. دنیا کی زندگی تو اللہ فرماتا ہے متاع, دنیا کیا ہے؟ متاع, ایک حقیر چیز ہے, استعمال کی چیز ہے, بس چند دنوں کے لیے. کس کا ٹائم کب تک ہے کوئی جان نہیں سکتا. ابھی حال میں جاوید عثمان ربانی صاحب کا انتقال ہوا, کیا عمر ہے ان کی, اللہ ان کی مغفرت کرے, آمین. 40 پر 3 سال ہے, بہت کام کرے الحمدللہ, اللہ ان کے کاموں کو, ان کے اعمال کو قبول کرے, آمین. ہم لوگ عبرت حاصل کرنا ہے. داؤد علیہ السلام کے پاس ملک الموت آیا, دی اینجل آف ڈیتھ, آ کے سلام کیا, السلام علیکم. داؤد علیہ السلام وعلیکم السلام بولے. کون ہیں آپ پوچھے تو ملک الموت بولا میں وہ ہوں, کسی بادشاہ سے نہیں ڈرتا,
کوئی پہاڑ میرے لیے آڑ نہیں ہے، اور نہ ہی میں رشوت قبول کرتا ہوں۔ اب دنیا کے اندر دیکھیے، آپ کا کچھ کام ہونا ہے، ہر چیز کا ایک راستہ ہوتا ہے رشوت کا۔ پیسہ دے دو آپ کا فائل اوپر چلے جائے گا، پیسہ دے دو پرمیشن مل جائے گا۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ دنیا میں ہوتا ہے، ہونے کے چانسز ہیں، لیکن ملک الموت کے پاس رشوت نہیں چلے گی۔ تو امیڈیٹ فوراً پہچان لیے داؤد علیہ السلام، کیوں؟ نبی ہیں وہ، الحمدللہ اللہ کے نبی ہیں۔ فوراً پہچان لیے تم ملک الموت ہو، ابھی کیوں آئے ہو؟ ابھی کیوں آئے ہو؟ میں تیار نہیں ہوں، مجھے اور تیاری کرنا ہے۔ بولے سبحان اللہ، ڈاکومنٹڈ ہے یہ کتابوں میں لکھی گئی صحیح روایت ہے۔ میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھ کو تھوڑا ٹائم چاہیے تیاری کرنے کے لیے۔ تو ملک الموت پوچھتا ہے تمہارے فلاں رشتہ دار کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ تمہارے وہ پڑوسی کہاں ہیں، کیسے ہیں؟ پوچھے۔ تو داؤد علیہ السلام بولے وہ تو انتقال کر چکے۔ کیا تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ تمہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، پریپیئر کرنے کے لیے، موت کی تیاری کرنے کے لیے کیا تمہیں یہ کافی نہیں تھا کہ تمہارے سامنے لوگ مر رہے ہیں، دم توڑ رہے ہیں، دنیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ کس چیز کا انتظار ہے؟ کتنے ایسے انسان ہیں دنیا میں جو جانتے ہیں کہ آج میری موت ہونے والی ہے؟ کوئی ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد میری موت ہونے والی ہے، کوئی ہے؟ کوئی جانتا ہے انسان؟ نہیں جانتا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب وقت ہے، صحت ہے، مہلت ہے، اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سنے سے زیادہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کی گناہ معاف ہوتے ہوئے ہم سب لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، بھائی بہن کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، خیر خواہوں کے ساتھ اللہ کی رضامندی حاصل کرتے ہوئے جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو جائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔